السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ. تو میں شروع کر رہی ہوں براؤنش گرل پارٹ 5. سیاہ کاجل سے سجی آنکھیں ہمیشہ کی طرح سیف اس مرتبہ بھی سیف کو بری طرح گھائل کر گئی. شروعات میں کرتا ہوں، سیف نے کہتے ہوئے حالہ کی آنکھوں میں دیکھا. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. اوہو، سیف کو حالہ کی آنکھوں میں دیکھ شعر کہتا دیکھ سبھی نے ہوٹنگ کی تھی، سوائے منام کے جو ناگواری سے دونوں کو دیکھ رہی تھی. ان کے ہوٹنگ پر ہمیشہ کی طرح سیف نے برا سا منہ نہیں بنایا تھا، بلکہ دلکشی سے مسکرایا تھا. اسے نہ جانے کیوں اچھا لگا تھا یہ، اور حالہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا. اب میں اس شور و پکار کے درمیان نوشا چیخی تھی. روح مٹی سے یا مٹی روح سے تنگ ہے. روح مٹی سے یا مٹی روح سے تنگ ہے. دونوں کے بیچ شاید سکون و امن کی جنگ ہے. واہ 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 واہ. سب کی داد و تحسین کے درمیان طلحہ کی آواز بلند تھی. شکریہ. نوشا تو باقاعدہ جھک جھک کر پورے دل سے داد و تحسین سمیٹ رہی تھی. اسے دیکھ حالہ کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی. ہمیں صورت سے کیا مطلب، ہم سیرت پہ مرتے ہیں. اسے کہنا تمہارا حسن جب ڈھل جائے تو لوٹ آنا. ادی منام کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا اسے یہ بید بازی بالکل نہیں بھا رہی تھی. مگر ادی کے کہنے پر ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہ ادی کی نگاہوں سے ٹکرائی تھی، مگر اگلے ہی پل ادی کی بولتی نگاہوں سے وہ نظریں چرا گئی تھی. وہ نہایت اچھے سے جانتی تھی کہ ادی اس کے لیے کیا محسوس کرتا تھا، مگر وہ بھی ادی کو اسی طرح نظر انداز کرتی رہتی تھی جس طرح سیف یہ جاننے کے باوجود کہ وہ سیف کو پسند کرتی تھی نظر انداز کرتا تھا. وہ تینوں بہترین دوست تھے. ان کی دوستی نہایت پرانی تھی. جو کب دوستی سے لو ٹرائنگل میں داخل ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور اس ایک بات کی وجہ سے وہ اپنی دوستی نہیں توڑ سکتے تھے، اس لیے نظر انداز کرنا ایک بہترین آپشن تھا. اے دل نا عاقبت اندیش ضبط شوق کر، کون لا سکتا ہے تاب جلوہ یار. سیف نے اس مرتبہ پھر حالہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کہا تھا. سیف کو کہتے دیکھ حالہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی. اس نے تیکھی نگاہوں سے سیف کو دیکھا. بھابھی اب آپ کی باری. نوشا نے فوراً کہا. مجھے نہیں یاد آ رہا کوئی شعر. وہ فوراً منا کر گئی، مگر سبھی کے اصرار کرنے پر تھک کر سیف کو دیکھا جو اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا. آج وہ تھوڑا کیوں عجیب لگ رہا ہے. سوکھے پتوں کی طرح بکھرے ہیں ہم تو. کسی نے سمیٹا بھی تو صرف جلانے کے لیے. سیف کی جانب سے نظریں پھیرنے کے بعد اس نے کہا تھا. اس کے لہجے میں آزردگی سمیٹ آئی تھی. نہ جانے کیوں سیف نے اس آزردگی کو اپنے اندر پھیلتا محسوس کیا تھا، مگر یہ تو امرینا احتجاج کرتی اس سے پہلے ہی طلحہ اس کی بات کاٹ گیا. کوئی بات نہیں، سب چلتا ہے. اور واہ کیا بات ہے بھابھی، آپ کو میری ہی طرح سیٹ پوئٹری پسند ہے. طلحہ نے حالہ سے سرہاتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکراتی. ہزار بار مرنا چاہا نگاہوں میں ڈوب کر ہم نے فراز، وہ نگاہیں جھکا لیتی ہیں ہمیں مرنے نہیں دیتی. وہ جو سیف کو کہتا سن اسے دیکھنے لگی تھی. سیف اس کی سیاہ کاجل سے سجی آنکھوں کو دیکھتا دل نشی سے انداز میں کہنے لگا تھا، جسے سن وہ فوراً نظریں جھکا گئی تھی. چہرہ ایک مرتبہ پھر ان سب کی ہوٹنگ سے سرخ ہوا تھا. چلو بچوں، وقت کافی ہو گیا ہے، ڈنر فنش کرو اور اپنے اپنے گھر سدھارو. مدحت کی آواز پر وہ سبھی گیم ختم کرتے ہوئے کھانے کی ٹیبل کی جانب بڑھے. صرف سیف اور ادی وہیں کھڑے رہ گئے تھے. تو تم گوڈے گوڈے بھابھی کے عشق میں ڈوب چکے ہو. سیف کی نظروں کو بدستور حالہ کے ارد گرد پھرتا دیکھ ادی نے چھیڑا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے یار. سیف فوراً نظریں حالہ سے ہٹاتا ہوا لاپرواہی سے بولا. واقعی ایسا کچھ نہیں ہے، اور ابھی جو تم بھابھی کے نام پر مانی شعر پر شعر کہے جا رہے تھے. ادی نے جیسے سیف کو گھیرنے کی کوشش کی. وہ تو بس ایسے ہی. تو تھوڑا الجھے سے انداز میں کہتا ایک مرتبہ پھر حالہ کو دیکھنے لگا تھا، جو پلیٹ پکڑے ٹیبل پر چنے ڈشز میں سے کھانا نکال رہی تھی اور نوشا سے باتوں میں مصروف تھی. تم کنفیوز ہو؟ ہاں. ادی کے پوچھنے پر اس نے ہار مانتے ہوئے جیسے اقرار کیا. میں تمہارا کیس سمجھ گیا. اکڑ
تمہیں وراثت میں ملی ہے۔ اب تمہاری یہی اکڑ تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ اگر تم یوں ہی اکڑتے رہے اور اپنے اندر کے جذبات کو نظر انداز کرتے رہے تو یقین مانو کہ تم ایک دن بہت پچھتاؤ گے سیف، اور اگر اپنی اکڑ کو چھوڑ اپنے دل کا ساتھ دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ادی کی باتوں کو وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ ڈنر نہیں کرنا؟ کرنا ہے نا؟ بس میں جنید کا ویٹ کر رہا تھا، موم نے اسے بھی انوائٹ کیا ہے۔ ادی کے پوچھنے پر سیف مسکراتی ہوئی حالہ سے نظریں ہٹاتا اپنی کلائی پر جمی واچ پہ نظریں جماتا ہوا بولا، اور جنید کا انتظار کرتے کرتے انہیں رات کے 12 بج گئے۔ جب سب کھا پی کر اپنے اپنے گھر سدھار گئے تھے، ٹیرس پر صرف سیف اور ادی ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے، جنہیں کچھ دیر پہلے ہی جنید نے آ کر جوائن کیا تھا۔ تینوں کی آفس کی باتوں کے دوران اچانک ہی جنید کو حالہ کی یاد آئی۔ سیف، کیا لگتا ہے مس مصطفیٰ کے بال کیسے ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے یقیناً لمبے ہوں گے، کیونکہ مجھے لمبے لمبے بالوں والی لڑکیاں بڑی پسند آتی ہیں۔ جنید کے اچانک ہی باتوں کے درمیان حالہ کو گھسیٹنا سیف کو قطعی برا لگا تھا، جسے وہ دانت پر دانت جمائے برداشت کر گیا۔ پھر تو اس کے بال بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، بلکہ ہے ہی نہیں۔ سیف کے فوراً کہنے پر پانی پیتے ادی کو بری طرح ٹھسکا لگا تھا۔ وہ گلاس لبوں سے ہٹائے کھانستے ہوئے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ کیا مس مصطفیٰ گنجی ہے؟ جنید کی جیسے صدمے کی کوئی حد نہیں تھی۔ ہاں بالکل، سیف کو جیسے جنید کا صدمہ بہت راحت پہنچا رہا تھا۔ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا ہے؟ ہاں۔ کیا مطلب؟ مگر کیسے؟ وہ تو خود کو چادر سے لپیٹے رہتی ہے۔ جنید کا صدمہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا جیسے۔ میرا مطلب ہے نہیں، میں نے نہیں دیکھا، بس اندازہ لگایا، سیف نے گڑبڑا کر بات بنائی۔ تو یہ صرف اندازہ ہے؟ جنید نے جیسے اطمینان کا سانس لیا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، کل آفس میں ملاقات ہوگی۔ جنید ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جنید ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ کیا وہ جانتا نہیں کہ وہ تمہاری وائف ہے؟ جنید کے جانے کے بعد ادی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ نہیں جانتا اور حالہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ سیف کا موڈ بری طرح جنید کی وجہ سے بگڑ چکا تھا۔ جنید ایک اچھا نرم مزاج انسان ہے اپنی فیملی کے لیے، کہیں جنید کی مہربانیاں بھابھی کو بھی اس کی طرف متوجہ نہ کر دے۔ ایسا ہوا تو تم ہمیشہ کے لیے بھابھی کو کھو دو گے۔ ادی کی بے تکی بات سن کر سیف کو شدید تیش چڑھا تھا۔ جان سے مار دوں گا میں ایسی دھوکے باز بیوی کو۔ وہ ٹیبل پر اسپون پٹکتے ہوئے گھرایا۔ اوہ غیرت! کیا کہنے اس غیرت کے؟ اور جو رویہ تم نے روا رکھا ہے بھابھی کے ساتھ، انہیں بے غیرت اور ان کی حقارت کرنا، انہیں کم جاننا، کیا یہ سب ایک غیرت مند مرد کا رویہ ہے؟ نہیں، بلکہ ایک کمظرف انتہائی کمینے مرد کی پہچان ہے۔ اب بھی کہہ رہا ہوں، ہوش کے ناخن لو، اپنی اکڑ و تکبر کو چادر پھینکو، کیونکہ میاں بیوی کے رشتے کے درمیان صرف محبت، عزت اور احترام ہوتا ہے۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ اللہ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ تم جیسے تکبر اور بیوی کو خود سے کمتر سمجھنے والے مرد کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہہ کر پیار، محبت، عزت میں برابر کا درجہ دیا ہے۔ اگر بیوی مرد سے کمتر ہوتی تو اللہ لباس نہ کہہ کر جوتی یا جراب کہتا۔ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے حوا کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ کہتے ہوئے ادی نے سیف سے پوچھا، جو سنتا ہوا دھیمے سے سر اس بات میں ہلا گیا۔ بھلا کیوں پیدا کیا بائیں ہی پسلی سے؟ دائیں سے بھی کر سکتا تھا، یا پھر پیروں سے، تاکہ عورت پیر کی جوتی ہوتی، مگر اللہ نے بائیں پسلی سے ہی پیدا کیوں کیا؟ ادی سوال کرتے کرتے رکا تھا، جس پر سیف کی آنکھیں چمکی تھی۔ کیونکہ بائیں پسلی دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ صحیح کہا، بیوی پیروں کی جوتی یا پھر حقارت کے لیے نہیں ہوتی میرے بھائی، اللہ نے پیدا ہی انہیں ہمارے لیے کیا ہے، تاکہ وہ ہمارے دلوں پہ حکومت کرے، اور جو دلوں میں ہوتے ہیں نا، ان کی کبھی تذلیل نہیں کی جاتی۔ سیف کے کہنے پر ادی نے کہا تھا، جس پر سیف نے خوشدلی سے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اقرار کیا، جیسے وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی بیوی اس کے لیے کیا تھی۔ وہ یہ بات ہرگز بھی سمجھ کر اتنی جلدی نہ مانتا اگر اس کے دل میں حالہ کے لیے محبت کی کوپلیں نہ پھوٹتی، جس کا احساس اس سے بھی ہو چکا تھا، مگر اپنی اکڑ کے سبب مان نہیں رہا تھا۔ اور اب جب مان لیا تو وہ جلد از جلد حالہ سے اقرار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ حالہ کو دیکھتے ہی حالہ سے اقرار کرے گا۔ نوشا، کہاں ہو تم؟
اچھا میں ویٹ کر رہی ہوں، حالہ نے کہہ کر سیل فون رکھا تھا، تبھی بریک فاسٹ ختم کر کے وہ لاؤنج میں آیا۔ ساتھ چلتے ہیں، ایک ہی جگہ تو جانا ہے۔ سیف کی آنکھیں اسے دیکھ کر چمک اٹھی تھیں۔ گاڑی میں وہ حالہ سے اظہار کرے گا۔ یس، پرجوش سا پلان بناتا ہوا وہ حالہ سے مخاطب ہوا تھا۔ شکریہ، میں نوشا کے ساتھ ڈرائیور کے ہمراہ چلی جاؤں گی۔ حالہ کی خشک لاپرواہ آواز سیف کے سارے جوش کو ٹھنڈا کر گئی تھی۔ اس نے بھویں اچکا کر حالہ کو دیکھا جو اس سے رخ موڑے کھڑی تھی، یعنی کہ سیف الرحمن پہلی مرتبہ اتنے دل سے کسی کو آفر کر رہا تھا، اور وہ کسی اس کے دل سے کی گئی آفر کو اس حد تک بے نیازی سے ٹھکرا گیا تھا۔ سیف کی آسمان کی بلندی کو چھوتی ایگو جیسے ہٹ ہوئی تھی۔ اگر ایک سیکنڈ بھی آپ لیٹ ہوئی تو مس حالہ، سیف بھی لہجے کو سخت کرتا وارن دینے والے انداز میں کہتا، جملہ ادھورا چھوڑتا آگے بڑھ گیا تھا۔ تو کیا آپ کیا کرو گے؟ کیا مجھے آفس سے نکال دو گے؟ تو سن لے کہ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالہ کی بات پر سیف جیسے ٹھٹک کر رکتا ہوا مڑا تھا اور اس کے اعتماد سے پر چہرے کو دیکھنے لگا، جو ہمیشہ کی طرح حزن، ملال اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مغرور سا تاثر دے رہا تھا۔ ساتھ ہی چہرے پر موجود اعتماد کی جھلکیوں نے مزید حالہ کو پرکشش اور اٹریکٹیو بنایا تھا۔ وہ پوری اس کی آئیڈیل گرل لگ رہی تھی، مگر کیا کرے، وہ یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کا ایگو ہرٹ ہو۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ سیف نے جیسے اس قدر اعتماد کی وجہ کھوجنے کی کوشش کی۔ جب میں سارے راؤنڈ جیت جاؤں گی تب تو یوں بھی مجھے آپ سے بھی بڑی بڑی کمپنیوں میں آفر ملے گا۔ اوہ، اتنا بھروسہ! سیف جیسے متاثر ہوا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، تم پہلے ڈری سہمی سی نظر آتی تھی، اب کہاں سے اتنی نڈر ہو گئی؟ بے شک میں پہلے ڈرتی تھی، ہر عورت ڈرتی ہے، اس بات پر کہ نہ جانے کب اس کے شوہر کا مزاج بگڑے اور وہ اسے طلاق دے کر گھر سے دھکے دے کر نکال دے۔ ایک طلاق کا خوف نہ جانے کتنی عورتوں کو خاموشی سے ظلم و ستم برداشت کرتے رہنے پر مجبور کرتا ہے، مگر یہ بات مرد کبھی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ تو اس بات پر پھولے نہیں سماتا کہ اس کی بیوی اس کے خوف کے سبب اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی فرما بردار ہے، ساس بھی اس کی اجازت سے پوچھے بنا نہیں لیتی، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اس فرما بردار کے پیچھے اس کی بیوی کتنا کچھ نہیں برداشت کرتی ہے، اس کے کام، اس کے بچوں کے کام اور اس کے گھر کو سنوار کر صاف ستھرا رکھتی ہے، اس کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور ان سب کے باوجود دو لفظ ستائش کے بجائے کبھی سالن میں نمک کم یا زیادہ ہونے کے سبب، یا روٹی نرم کیوں نہیں بنی، سخت کیوں ہو گئی ہے، یا اس کا یہ لباس اس نے کیسے جلا ڈالا، کہتے کہتے حالہ کی آواز بھر آئی تھی۔ اسے اپنی مما یاد آئی، جن پر بابا چھوٹی چھوٹی سی بات پر ایک قیامت برپا کر دیتے تھے۔ اس کے سبب بیوی پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، یا پھر اسے اور اس کے 7 پشتوں کو گالیوں سے سلامی دی جاتی ہے، جس پر وہ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بھی تو ایک انسان ہے۔ حالہ کی نظروں کے سامنے اپنی بے عزتی اور ذلت پر گھٹ گھٹ کر روتی ہوئی اس کی مما گزر رہی تھی۔ اس سے بھی تو غلطیاں ہو سکتی ہے، اسے بھی درگزر کی ضرورت ہے، مگر وہ یہ سب کچھ نہیں سکتی، خاموشی سے برداشت کرتی رہتی ہے، کیونکہ کہے گی تو طلاق ملے گا، اور طلاق کا دھبا پیشانی پہ سجا کر وہ بھلا کہاں جائے گی۔ حالہ جیسے پھٹ پڑی تھی، اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی اذیت تھی، تلخی تھی، وہ جیسے حلق تک زہر تھی۔ سیف بے یقینی سے حالہ کو دیکھے جا رہا تھا، جس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، کتنا غبار تھا اس کے اندر۔ مگر اب میں نہیں ڈرتی، میں اس طلاق سے نہیں ڈرتی سیف الرحمن، میں ڈر ڈر کر جیتی آئی ہوں، اب مزید نہیں ڈروں گی۔ جو غلط ہے وہ کہوں گی غلط ہے، اور حق بات کہنے کی وجہ سے مجھے طلاق ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا شوہر نہایت ہی کم ظرف انسان ہے۔ ایسے ساتھی کے ساتھ ساری زندگی گزارنے سے بہتر یہی ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی ہوں مضبوطی سے بولی، جانتی بھی ہو ایک عورت بنا مرد کے کتنی مشکلوں سے دنیا میں سروائیو کرتی ہے۔ مرد اس کے لیے ایک ڈھال کی مانند ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں سیف کو کچھ بھی برا نہیں لگا تھا، بلکہ اسے اپنی ماں یاد آئی، جنہوں نے بابا کی وفات کے بعد کتنی دقتوں سے ان دونوں بھائی بہنوں کی پرورش کی تھی۔
جبھی سیف کا لہجہ بھی دھیما ہو گیا تھا۔ اچھا، خود سارے وار کر کے اپنی بیوی کو زخمی کر کے اس کی روح کو مار کے آخر وہ کس لیے ڈھال بن جاتا ہے؟ نہیں، اس طرح کہہ کر آپ مرد خود کو مارجن دیتے ہو، جیسے جو اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہو وہ ٹھیک کرتے ہو، نیکی کا کام کرتے ہو، اس حق سے کرتے ہو جیسے بیوی نہیں کوئی زرخیز غلام ہو۔ مگر غلاموں سے بھی تو اس طرح کا رویہ رکھنا جائز نہیں ہے جو بیوی سے رکھتے ہو۔ حالہ، بھابی چلے؟ سیف جیسے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ تبھی باہر سے آتی نوشا کی پکار پر وہ رک گیا اور حالہ اسے دیکھے بنا ہی باہر نکل گئی تھی۔ مس حالہ، آپ 10 منٹ لیٹ ہے۔ وہ جیسے ہی آفس پہنچی وہاں سیف کاؤنٹر پہ کھڑا جیسے اس کا ہی منتظر تھا۔ نوشا کو اس سے یونیورسٹی چھوڑتے ہوئے حالہ کو دیر ہو گئی تھی اور سیف ان سے پہلے آفس پہنچ چکا تھا۔ ہاں تو صرف 10 منٹ ہی تو ہوا ہے۔ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے ایک ایک سیکنڈز کی قدر کرنی پڑتی ہے۔ آپ اگر اس طرح وقت کی بے قدری کرے گی تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ آفس کے فارمل سوٹ میں بالوں کو نہایت اسٹائلش انداز میں جیل سے جمائے سیف ورکرز کے درمیان کھڑا نہایت جینٹل مین انداز میں مخاطب تھا۔ ورکرز لڑکیاں تو فدا ہو جانے والے انداز میں اپنے جینٹل مین باس کو تکی جا رہی تھی اور حالہ ان سبھی کی نظروں کی ارتکاز خود پر محسوس کر کے نروس ہوتی، سیف کو دل ہی دل میں برا بھلا کہتی اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بڑا آیا کہیں کا وقت کی قدر کرنے والا کامیاب انسان۔ کیبن میں داخل ہوتے ہی حالہ نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے وجود سے لپٹے چادر کو جھٹکے سے اتارتے ہوئے چیئر کی بیک پر پٹکا۔ آخر یہ انسان نارمل طریقے سے کیوں نہیں رہتا، اتنا شو آف کیوں کرتا ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے سر پہ سے دوپٹہ ہٹا کر اپنے بالوں کے جوڑوں میں موجود پنسل نکالا جس کی سبب اگلے ہی پل سیاہ سلکی ریشمی بال جوڑے سے آزاد ہوتے ہوئے پشت پر آبشار کی طرح آ گرے تھے، جسے کیبن میں داخل ہوتے سیف نے مبہوت ہو کر دیکھا تھا۔ کیا ہی خوبصورت منظر تھا۔ سیف بزنس کے سلسلے میں تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا تو گھوم ہی چکا تھا۔ جھیل، جھرنے، تالاب، سمندر، یہاں تک کہ نایاگرا فال کی بھی خوبصورتی اس سیاہ گرتے بالوں کے آبشار کے سامنے ہیج لگی، اور ناز نخرے میں تو جیسے لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے موصوف۔ وہ جو کھڑے کھڑے ہی پنسل لیے اسکیچ بک پہ جھک گئی تھی، پسند کے مطابق ڈرا نہ ہونے پر اسکیچ بک کا صفحہ پھاڑ کر مٹھیوں میں مسلتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی، اور ساتھ ہی اس نے گول مول سے گولے کی شکل ہوتے صفحے کو پیچھے کی جانب اچھال دیا جو سیدھا سیف کے سر پر جا لگی۔ بد دعا کیوں دے رہی ہو؟ اپنے پیچھے سیف کی آواز سن کر وہ جیسے خوف سے اچھلی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ حالہ نے خود کو سنبھالتے سیف کی جانب مڑ کر پوچھا اور 2 قدم پیچھے ہٹی تھی کیونکہ وہ ایک دم اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے کافی پینا ہے۔ سیف نے دلچسپ نظروں سے سیاہ بالوں کے حالے میں مزید ناراض سے نظر آتے سنہرے دمکتے چہرے کو دیکھ کر کہا، آپ غلط جگہ پر آئے ہیں، یہ کچن نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تم کافی بنا کر میرے آفس میں دے جاؤ۔ سیف نے ایک قدم مزید اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، مگر کیوں؟ میرا کام یہ نہیں ہے۔ درمیانی فاصلے کے کم ہونے پر حالہ بھی اپنے قدموں کو مزید پیچھے لے جاتے ہوئے احتجاجاً بولی، کیا واقعی یہ تمہارا کام نہیں ہے؟ تم میری بیوی ہو۔ سیف کو حالہ کے چہرے پہ چھایا گھبراہٹ اور خفگی مزہ دے رہی تھی۔ جب یہ مزید پریشان کرنے کے لیے حالہ کی کوشش کو ناکام بناتا اس کی جانب بدستور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے بولا، مگر یہاں نہیں ہوں آپ کی بیوی۔ آپ کو اپنی کہی ہوئی باتیں یاد نہیں رہتی کیا؟ حالہ کہتی ہوئی مزید پیچھے ہوئی تھی، مگر پیچھے تو چیئر تھا جس کے سبب وہ اگلے ہی پل چیئر پہ جا گری تھی۔ تو چلو میں آج اعلان کر دوں کہ یہ براؤنش گرل میری بیوی ہے۔ سیف چیئر کے ہتھے پہ ایک ہاتھ رکھتا ہلکا سا حالہ پر جھکتے ہوئے بولا، جسے سن کر حالہ نے اچنبھے سے سیف کو دیکھا، ساتھ ہی اسے اپنے اوپر جھکا دیکھ گھبرائی۔ کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کسی سے نہ کہوں، اور اب کیوں کہنا چاہتے ہو؟
اور اب سمجھی۔ نہ جانے وہ کیا سمجھی تھی۔ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر اگلے ہی پل غصے بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ اپنے اوپر جھکے سیف کو دھکا دے کر پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، اب شاید میں آپ کی لائق ہو گئی ہوں، خوبصورت لگنے لگی ہوں، اسی لیے ایسا کہہ رہے ہیں نا آپ؟ سیریسلی سیف، آپ کے نزدیک کردار اور اخلاق سے زیادہ ظاہری خوبصورتی اہمیت رکھتی ہے؟ حالہ سیف کے سامنے غصے سے کہتے ہوئے جیسے آخر میں دکھی ہوئی تھی۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدایا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ سیف نے حالہ کا آخری سوال نظر انداز کرتے ہوئے آہ بھرتے شعر پڑھا تھا، تو تم کافی نہیں بناؤ گی؟ نہیں، 2 ہاتھ دیے نہ اللہ نے آپ کو، اس کا استعمال کریں۔ حالہ کو سیف کا سوال نظر انداز کرنا قطعی زہر لگا تھا، جبھی صاف منع کر گئی۔ اوکے، بھلا کافی بنانے میں کیا ہے، مگر میں نے سوچا کہیں تمہیں وقت نہ ہو، کہیں تمہیں دقت نہ ہو، مجھے کیوں دقت ہوگی؟ حالہ نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ وہ میں کافی ہینڈسم ہوں نا، لڑکیاں مجھے حسن یوسف کہتی ہے۔ گردن اکڑائے کہتے ہوئے سیف نے نہ جانے کہاں سے بلیو رنگ کی سن گلاسز نکال کر بڑی ادا سے آنکھوں پہ جمایا تھا۔ حالہ نے حیرت سے منہ کھول کر سیف کے جلوے دیکھے تھے۔ اگر میں کافی بنانے کے لیے جاؤں گا تو ساری لڑکیاں مجھے دیکھ اپنا کام چھوڑ کر جھگڑنے لگے گی۔ کافی میں بناؤں گی، ویسے آفس کی لڑکیاں کافی حسین ہیں۔ سیف کہتے ہوئے جانے کو مڑا تھا، اور وہ ناسمجھی سے بس سیف کی پشت کو گھورے جا رہی تھی، کیونکہ وہ اب تک نہیں سمجھی تھی کہ سیف آخر کہنا کیا چاہتا ہے۔ جب تمہیں میرے فلرٹ کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں تو مجھے بھی نہیں ہے، سیف دروازے کے قریب رک کر مڑ کر کہتا کیبن سے نکل گیا تھا۔ اللہ اللہ، کتنا خوش فہم ہے یہ شخص، حد ہے۔ اور کیا واقعی لڑکیاں اس کے ارد گرد گھومے گی؟ حالہ نے دروازے کو گھورتے ہوئے سوچا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں گھومے گی، اتنا ہینڈسم بھی تو ہے۔ سوچتے ہوئے بے ساختہ حالہ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی تھی، جس پر وہ خود ہی ٹھٹکی تھی، اور اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ میری بلا سے گھومتی ہے تو گھومے۔ حالہ سر جھٹکے کہتے ہوئے اپنے چیئر کی جانب بڑھی۔ جب تمہیں میرے فلرٹ کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں تو مجھے بھی نہیں ہے۔ اسکیچ بک پہ جھکی حالہ کے کانوں میں سیف کی آواز گونجی تھی، جس پر وہ جھلا کر اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی۔ بات لڑکیوں کے ارد گرد گھومنے کی نہیں تھی، بات سیف کی ان حسین لڑکیوں سے فلرٹ کرنے کی تھی جو حالہ کو کیبن سے باہر لے آیا تھا۔ حالہ جیسے ہی کچن ایریا کی جانب آئی، تبھی سیف کچن سے ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے نکلتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ منام بھی تھی۔ سیف حالہ کو دیکھ کھل کر مسکرایا تھا۔ میں بھی کافی کے لیے آئی ہوں۔ حالہ بے ساختہ گڑبڑائی تھی، اور ساتھ ہی اس نے منام کو دیکھا جو اسے ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کچن میں جا گھسی تھی۔ اف، دل تو ایسا دھڑک رہا تھا جیسے وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ تمہیں تو کافی پسند نہیں تھا نا؟ اپنے پیچھے سیف کی آواز سنتی ایک مرتبہ پھر وہ خوف سے چونکی تھی۔ اف سیف، آپ اس طرح نہ کیا کریں۔ حالہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اس کی جانب مڑتی خفگی سے بولی۔ کیوں، ڈر جاتی ہو؟ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ڈر جاتی ہو تم تو۔ سیف حالہ کی شکل دیکھ کر کھل کر ہنس رہا تھا۔ سیف، میں ویٹ کر رہی ہوں، آ رہا ہوں، باہر سے منام کی آواز پر سیف کہتا حالہ کو شرارت سے آنکھ مارتا کچن سے نکل گیا تھا، جسے حالہ حیرت سے منہ کھلے کچن سے نکلتا دیکھنے لگی۔ آخر اس شخص کو ہو کیا گیا ہے؟ سیف آفس کے لیے تیار سا اجلت میں جا رہا تھا کہ مدحت کی بات پر رکا۔ موم پلیز، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا تھا کہ پیچھے سے آتی حالہ کی دھیمی بھاری سی آواز پر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ جانے دے موم، میں خود چلی جاؤں گی۔ کیا وہ روتی رہی تھی؟ وہ اندازہ لگاتا ہوا مڑا تھا کہ اسے مدحت کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی حالہ نظر آئی۔ سیف، یہ بہت بری بات ہے، آپ اس سے پہلے بھی اکثر حالہ کے ساتھ حالہ کے پیرنٹس کے یہاں جانے سے انکار کرتے رہے، جس کے سبب وہ تنہا ہی جاتی رہی، مگر اب جب حالہ کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے تب بھی آپ انکار کرو گے؟ مدحت ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ سیف کی نگاہیں حالہ پر ہی تھی، جس کا سر جھکا تھا اور جو وقفے سے دوپٹے سے اپنا رخسار رگڑ رہی تھی۔ ہیلو، ہاں مس شہروز، آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دو۔ مدحت کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے تھوڑی دیر بعد سیف کو سیل فون پر کہتا سنا، میرا پیارا بچہ۔ مدحت کو بے ساختہ سیف پر پیار آ گیا تھا۔ جانا کب ہے موم؟
مدحت کی بات پر ہلکا سا مسکرا کر وہ بدستور سر جھکائے روتی حالہ کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے حالہ کا اس طرح رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی چلو حالہ، آپ رونا بند کر کے جلدی سے تیار ہو جائیں۔ مدحت کے کہنے پر وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حالہ اپنے بیمار بابا سے لگ کر کافی دیر تک روتی رہی تھی اور سیف پہلو بدلتا رہا تھا جو پہلی مرتبہ اپنے سسرال آیا تھا۔ اس کی خاطر مدارت جم کر ہو رہی تھی۔ پھر حالہ اٹھ کر اندر کہیں چلی گئی اور تب اسے نہایت ہی سخت تنہائی اور غیر آرام دہ سا گھٹن زدہ سا احساس ہوا تھا۔ حالانکہ وہاں کافی بھیڑ جمع تھی، بچے، نوجوان، ادھیڑ عمر غرض کے ہر عمر کے مرد اور عورت حضرات اسے اشتیاق سے گھورے جا رہے تھے جیسے اس پر ٹکٹ لگی ہو۔ اور تبھی اس بھیڑ کو چیرتا ہوا ایک بدتمیز سا 30-32 سال کا گہری سانولی رنگت کا آدمی وہاں آیا تھا۔ چچا جان، میں صاف صاف بات کرنے آیا ہوں۔ اس کا لہجہ نہایت ہی بدتمیزی لیے ہوئے تھا۔ احمد مہمان آئے ہیں بیٹا، پہلے ان سے مل لو۔ مصطفیٰ صاحب کے کہنے پر احمد نے تیوریاں چڑھا کر سیف کی جانب دیکھا تھا۔ احمد نامی شخص کے آنے پر وہاں جمع بھیڑ چھٹنے لگی تھی، جیسے وہ سب کسی بات سے خوفزدہ ہو کر وہاں سے اپنے اپنے گھر سدھار گئے تھے۔ تو تم حالہ کے شوہر ہو؟ میں نے کافی شور سنا تھا کہ حالہ کے شوہر کی جم کے خدمت کی جا رہی ہے۔ احمد نے جس حاسدانہ انداز میں کہا تھا، اس سے سیف کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اس شور کو ہی سن کر یہاں دوڑا آیا تھا۔ میں حالہ کی بڑی بہن زوبیہ کا شوہر ہوں، احمد نام ہے میرا۔ کافی گورے چٹے ہو اور سنا ہے کافی امیر بھی ہو، ویسے حلیے سے لگتے بھی ہو امیر۔ حالہ کو کیسے جھیل رہے ہو؟ میری بیوی میں 1000 خامیاں سہی، مگر وہ خوبصورت تو ہے، مگر پھر بھی مجھ سے جھیلے نہیں جا رہی۔ احمد نہایت اکڑ کر اپنا تعارف کرواتا ہوا آخر جملہ حکارت سے ادا کیا تھا۔ سیف اس عجیب و غریب انٹروڈکشن پر ایک لمحے کے لیے حیران ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کے اعصاب تنے۔ احمد مہمان کے ساتھ اس طرح کی بات کون کرتا ہے؟ مصطفیٰ صاحب نے خفت زدہ سے ہوتے دھیمے لہجے میں کہا۔ کون؟ یہ کیسے مہمان ہو گیا؟ یہ بھی تو گھر کا فرد ہی ہے نا۔ اب اس کے سامنے سب باتیں ہوگی تاکہ اسے بھی تو پتہ چلے کہ اس کا سسرال کیسا ہے۔ احمد نے نہایت ہی طنزیہ انداز میں کہا تھا، جسے سن کر مصطفیٰ صاحب کا بیمار زدہ ہوتا چہرہ مزید زرد ہو گیا اور سیف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ احمد شخص اسے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ بیٹا، ہم بعد میں بات کرتے ہیں نا۔ تبھی وہاں سفینہ آئی تھی اور لجاجت سے احمد سے کہنے لگی تھی، اندر چلیں نا آپ۔ سفینہ کے پیچھے ہی زوبیہ بھی آئی تھی۔ سیف کو وہ کافی ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، جو باتیں بھی ہوگی وہ یہیں اور ابھی ہوگی۔ تمہیں بہت رہنے کا شوق ہے نا اپنے ماں باپ کے گھر، تمہیں طلاق دے دوں، اس کے بعد شوق سے رہتی رہنا۔ احمد کی بات سن کر وہاں موجود سب کے ہی دل جیسے خوف سے دھڑک اٹھے تھے۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو بیٹا؟ آپ تو جیسے کچھ جانتے ہی نہیں اپنی بیٹی کی کرتوتوں کے بارے میں، احمد تلخ لہجے میں کہتا سیف کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ان کی بیٹی ایک نمبر کی پھوہڑ عورت ہے، ڈھنگ سے پکانا تک نہیں آتا، کام کاج چھوڑے بس سونے کا شوق رہتا ہے، اور ایک نمبر کی منحوس گھر کی تمام چیزوں کو توڑ توڑ کر رکھ دیا۔ کچھ کہو تو زبان درازی بھی کرتی ہے، اور اس کے سبب غصے سے آدمی 2-3 تھپڑ کیا مار دے اپنے ماں باپ کے یہاں آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور ماں باپ بھی اتنے کم عقل کہ اپنی بیٹی کی سائیڈ لیتے ہوئے مجھ سے ہی تفتیش کرتے ہیں جیسے میں اس کا شوہر نہیں کوئی چور ہوں۔ اور سیف جو جھنجھلائے انداز میں احمد کی بات سن رہا تھا، اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والی بات سن کر دنگ ہوا تھا۔ 2-3 تھپڑ؟ یہ سب نہ جانے کب سے سنتی حالہ نے غصے سے آگے بڑھتے زوبیہ کا دوپٹے سے چھپا بائیں جانب کے چہرے سے دوپٹہ ہٹاتے ہوئے زوبیہ کا سرخ اور سوجا چہرہ احمد کو دکھایا، ساتھ ہی زوبیہ کے داہنے ہاتھ کے فل سلیوز کو اونچا کرتی بازو اور کلائی دکھانے لگی تھی جس پر نیل پڑ چکا تھا۔ اسے صرف نہیں کہتے احمد بھائی، اسے ظلم اور دہشت کہتے ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے سبب اس طرح ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو شوہر ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، اس لیے؟ حالہ جیسے دبے دبے لہجے میں چلائی تھی۔ حالہ کو حیرت سے دنگ ہوتے ہوئے صرف احمد نے ہی نہیں، وہاں سب نے دیکھا تھا، کیونکہ وہ سب ایک دبو سہمی سی حالہ کو جانتے تھے۔ یہ جو حالہ نظر آ رہی تھی یہ بہت مختلف تھی۔
تم تو کافی بدل گئی ہو حالہ، خوبصورت شوہر نے تو تمہیں کافی بدل دیا ہے، تمہیں بھی خوبصورت بنا دیا ہے، اور اس وجہ سے جو تمہارا دماغ عرش پر پہنچا ہوا ہے نا، تمہاری اس طرح کی زبان درازی تمہیں منہ کے بل زمین پر گرا دے گی، احمد نے نہایت ہی ناپسندیدگی سے کہا تھا۔ آپ اس طرح حالہ سے بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنی بیوی کی عزت کرنا نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی بیوی کی بھی عزت نہ کریں۔ اب کی مرتبہ سیف نے سخت لہجے میں احمد سے کہا تھا، جسے سن کر وہاں سبھی پہلے سے مزید حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ اوہ حالہ، اپنے شوہر کو تو خوب مٹھی میں کیا ہے، یہ سارے گھٹیا ٹونے ٹوٹکے میری بیوی کو سکھا کر مت جانا، مگر آپ تو میری آپی کو طلاق دینا چاہتے ہیں نا۔ حالانکہ بے رحم لہجے میں کہا گیا جملہ وہاں موجود سب کی سانس روک گیا تھا اور احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ حالہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ سفینہ نے اسے بری طرح جھڑکا تھا۔ ہاں تو پھر کیا آپ اس گھٹیا انسان کے پاس پھر سے آپی کو بھیج دیں گے تاکہ اب کی مرتبہ آپی کو یہ جان سے ہی مار دے؟ کیا آپ؟ حالہ کا جملہ مصطفیٰ صاحب کی زوردار تھپڑ سے ادھورا رہ گیا تھا۔ تم اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہو حالہ، جبکہ جانتی بھی ہو کہ زوبیہ کی 2 معصوم سی بیٹیاں بھی ہیں؟ ساتھ ہی مصطفیٰ صاحب غضبناک ہوتے ہوئے گھررائے تھے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔